السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں لغاری صاحب۔ لغاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لغاری صاحب جو ہے پچھلے جب سے پاکستان بنا تھا 1960 کے بعد سے 70 کے بعد سے جرنلزم میں ہیں۔ ہر سیاستدان سے لے کے بیوروکریٹس ہو گیا، چاہے جو بھی ہو گیا، لغاری صاحب کو نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو پاکستان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے۔ اس وقت ہر طرف مارا ماری تھی، ہر طرف جو ہے جلاؤ گھیراؤ تھا۔ تو ایک چیز کی میں یہاں زرداری صاحب سے، لغاری صاحب سے بھی بات کروں گا کہ زرداری صاحب نے جو اس وقت نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے کا، تو وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس وقت پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاتے تو آج کیا سچویشن ہوتی پاکستان کی؟ السلام علیکم لغاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں لغاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ لغاری صاحب، پہلا سوال ہی میرا یہ، زرداری صاحب نے جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، پیپلز پارٹی کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوا؟ اگر وہ نہ لگاتے تو پاکستان کے حالات کیا ہوتے؟ دیکھیں، زرداری صاحب نے پاکستان کھپے اس وقت کہا تھا جب باہر نعرے لگ رہے تھے اور یوتھ نعرے لگا رہے تھے، نوجوان جو ہیں، کہ پاکستان نہ کھپے، اس لیے کہ لاڑکانہ نے سندھ نے دوسری بار مختصر عرصے میں ایک اور لاش وصول کی تھی اسلام آباد سے، تو ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ ایسے عالم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جس باشگاف الفاظ میں پاکستان کھپے کہا، یہ اس کی ذمہ داری بھی تھی، تاریخی فریضہ بھی تھا، اور اسے یہ کرنا بھی چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا نیشنلسٹ ہونا یا پاکستانی اوریجن کو اون کرنا یا پاکستان کے جغرافیہ کو اور پاکستان کے وجود کو اون کرنا ایز اٹ از جیسا ہے، لوگ شرائط لگاتے ہیں، فلاں کنڈیشن، فلاں کنڈیشن، فلاں نو کنڈیشن۔ پاکستان ہر صورت میں واخان سے تفتان تک، جیمنی تک، ایک پورے کے پورے جغرافیے کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو پاکستان ماننا، یہ سرشت میں ہے، اس کی ساخت میں ہے، بھٹو صاحب کی سیاست کی ساخت میں ہے کہ وہ پاکستان کو ایک انٹیٹی کے طور پر مانتے تھے۔ اور یہ سارا انڈس ساگا ہے، یہ ہمارا جو وادی سندھ کی پوری جہاں جہاں سے دریائے سندھ بہہ کر نکلتا ہے اور جہاں کا جا کر ختم ہوتا ہے، اس نے جس تہذیب کو جنم دیا وہ ہماری یہی تہذیب ہے جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کو انڈس ساگا کہتے تھے، اس کو پہلے ہم وادی سندھ کہتے تھے، اور مختلف یہ اس کی جو تاریخ ہے وہ 5000 سال سے انٹیکٹ ہے، موجود ہے، جوں کی توں ہے۔ اچھا لغاری صاحب، جتنی قربانی جو ہے پیپلز پارٹی نے دی ہے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے، کسی اور پارٹی نے نہیں دی، اس بات سے آپ کتنے متفق؟ میں کہتا ہوں اور لوگوں نے بھی دی ہیں قربانیاں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے قربانی، ظاہر ہے اس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کرنے والی قوتیں بہت طاقتور تھیں، لیکن اور لوگوں نے کم قربانیاں دی ہیں۔ ایک بڑے لمبے عرصے تک، کئی اشروں تک خان عبدالغفار خان جیل میں رہے، خان عبدالولی خان جیل میں رہے، اور ہمارے بلوچستان کے بہت سے لوگ جیلوں میں رہے۔ ہمارے پنجاب میں بہت بہادر لوگ تھے، جری لوگ تھے، جوان مرد لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، وہ جیلوں میں رہے۔ سندھ میں بڑے بڑے لوگ تھے، وہ انہوں نے اذیتیں سہیں، ملک کے اندر ٹوٹنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ کیا، اور ملک کے اندر جو حکمران اشرافیہ ہے وہ تو ایلین ہے، وہ اجنبی ہے، وہ اس ملک کی بیسک روح کے ساتھ ابھی تک اس کا جو ہے تعلق قائم نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ پاکستان کی اسینس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ ابھی تک اپنا تال میل نہیں کر سکی ہے۔ وہ تو لوگ ہیں، یہ ہم ہیں پاکستان، ہمیں پاکستان کا جغرافیہ، ہمیں پاکستان کی تاریخ، ہمیں پاکستان کی، آپ نے تو ایلینز کو لا کر پاکستان کے ہیرو بنایا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان سے۔ آپ کے اب بھی وہی ہیرو ہیں جو پاکستان کی دھرتی کے، سرزمین کے، جغرافی کے، اس مملکت کے، اس ملک کے 5000 سال کی زندگی کے، اس ملک کے جو لوگ، جن لوگوں نے تاریخ میں ہمیشہ اس ملک کو نقصان پہنچایا، وہ ان کو آپ نے ہیرو بنایا۔ تو ابھی تک تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو سینس آف دا اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو ہمیں نہیں سوٹ کرتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے مزاج کے لوگوں کو، پاکستان کے جغرافی کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اب تو ایلین چیزوں کو اپنی بادشاہت مان لیتے ہیں، اپنا ہیرو مان لیتے ہیں، اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا لغاری صاحب، عمران خان صاحب جب گورنمنٹ سے گئے ان کو ہٹائے گا تو انہوں نے ایک بیان رکھا کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے ہٹایا ہے۔
اس بات سے آپ کتنا متفق ہیں؟ اور دیکھا جائے تو سارا ماحول تو اس طرح کا تھا کہ زرداری صاحب نے، مولانا صاحب نے 18 کے بعد سے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم حکومت کے خلاف ہیں، اپوزیشن میں رہے، اسمبلیوں میں بھی نہیں گئے۔ تو اتنے عرصے کی محنت کے بعد جب اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس کے ذریعے وہ باہر آئے، اس کے بعد یہ ان کی بات کہنا کہ امریکہ نے سازش کی، اس بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ عمران خان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان نہ سیاستدان ہیں، نہ معیشت دان ہیں، نہ اس ملک کے انٹلیکچوئل ہیں، نہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، نہ کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہیں۔ یہ ڈگری وگری بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست کے جو اسکالرز ہیں دنیا میں وہ کون ہیں، اور سیاست کیسے ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ان کے پروموٹرز ہیں، ان کے اسپانسرز ہیں، ان کے بڑھاوا دینے والے ہیں، ان کو سیاست میں لانے والے ہیں، ان کو سیاست میں کھلانے والے ہیں، وہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، اور انہوں نے ان کو ایک نیریٹو دیا ہے کہ یہ بیان کرو، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سیاست میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک کھلاڑی کا دماغ ہے ان کا، کہ کرکٹ کیسے کی جاتی ہے، کرکٹ کو کیسے کھیلا جاتا ہے، بالنگ کیسے کی جاتی ہے، بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ان چیزوں کا ان کو پتہ ہے۔ باقی سیاست کیا ہے، ان کا کیا واسطہ، کوئی تعلق نہیں عمران خان کا سیاست سے۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا بیانیہ نہیں ہے، وہ ہمارے ان لوگوں کا بیانیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے باہر ہیں، ان لوگوں کا بیانیہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم ان قوتوں کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہونے کے قابل نہیں رہے جن لوگوں نے ہمیں 70 سال تک استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، اب تو ہمیں یوز لیس ہو گئے ہیں، اب تو ہم ان کے لیے محبوب نظر نہیں رہے ہیں، اب ہمارے نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے، اب ہمیں کندھے پر نہیں بٹھایا جائے گا، اب ہمیں ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا، اب وہ کہیں گے کہ جناب اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے بڑے جو ہیں وہ چوکیدار ہیں، یہ کیوں ہوگا؟ تو اس پر سوال اٹھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ایک نیا بیانے کے ساتھ آیا جائے، اب آپ دوسرا سمت بدل لیتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں۔ ان کو لگا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا سمت بدلنے کی بات کریں پھر ایسا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو ان کے پروموٹر ہیں، جو ان کے اسپانسر ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو ان کو پال رہے ہیں، جو ان کو سکھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے اپنے بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اثر نہ بیٹھیں، اس ملک کے عوام کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اس ملک کے اصل قوتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں، پنجاب کے ساتھ ڈائلاگ کریں، سندھ کے ساتھ ڈائلاگ کریں، خیبر پختون کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کریں۔ یہ نہیں چلنے والا ہے بھائی، ہم کولڈ وار سے نکل چکے ہیں۔ یہ کولڈ وار کے بعد کے گاربیج کا مسئلہ ہے کہ وہ گاربیج کیسے اٹھایا جاتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کہیں اثاثہ بن سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ اثاثہ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ کولڈ وار کا اثاثہ تھے، اس کے بعد آپ اس کو سامنے لا کر جس بندے کو آپ سامنے لائیں وہ تو آپ کے کسی کام کا ہی نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں، آپ اس کو کہیں نہ بازار میں بیچ سکتے ہیں نہ اس کے آپ کو دام ملیں گے۔ جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ تو آپ نے خود کرایا نا۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، یہ جو عدم اعتماد آئی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، عمران خان کی گورنمنٹ روک نہیں پا رہی مہنگائی کو، بہت زیادہ پیٹرول مہنگا ہے، لیکن حکومت چینج ہونے کے بعد جو مہنگائی کا ایک لہر آئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت وہ مہنگائی کو کیوں نہیں کور کر پاتی؟ بھائی مسئلہ وہ ہے جس کے بارے میں نے اشارہ کیا ہے۔ اب اس بات کو اور زیادہ کھول کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جس سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے پچھلے 75 سال تک، اب اس حیثیت میں آگے چلنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی ہے۔ اب اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا ہوگا۔ آپ اپنے اوپر اتنے بڑے بوجھ لادے ہوئے ہیں، آپ نے، ہر حکومت آتی ہے وہ پچھلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیتی ہے۔ عمران خان نے لیاقت علی خان سے لے کر شاہد خاقان عباسی تک جن لوگوں نے جتنے قرضے لیے اس کا 80% قرضے صرف عمران خان نے لیے بھائی۔ اب یہ قرضے کہاں چلے گئے، کس طرح خرچ ہوئے؟ اب مہنگائی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اتنے قرضے لیں گے دنیا سے کیوں نہیں ہوگی؟ پھر آپ کے ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ تو جب عمران خان ہے 110 تھی، پھر عمران خان جس دن جا رہے تھے اس سے ایک دوسرے 191 تھی۔ یہ ہم سب دیکھ رہے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو اتنا اضافہ وہ کیسے ہو گیا؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بطور انسٹیٹیوشن کیا آپ اس کو اسی طرح سے لے کر چل سکتے ہیں تو سبحان اللہ، ہمارا کیا ہے، ہم نے تو پہلے بھی بھگتا، آپ بھی بھگتنے کو تیار ہیں۔ کیا عمران خان آپ کی کشتی کو پار لے جائیں گے؟ مجھے شک ہے کہ نہیں لے جائیں گے۔ یہ ہے صورتحال۔
اچھا لغاری صاحب، ظفر ہلالی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ بھٹو صاحب نے جن سے پنگا لیا تھا حکومت سے جانے کے بعد تو وہ بھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آ پائے، عمران خان بھی ان کے نقش قدم پہ چلے ہیں اور عمران خان نے بھی انہی لوگوں سے جو ہے پنگا لے لیا ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اب دوبارہ آ پائیں گے ان سے پنگا لینے کے بعد؟ دیکھیں، ظفر ہلالی صاحب وہ ڈپلومیٹ ہیں اور وہ ڈپلومیسی کے آدمی ہیں. پاکستان کی گراؤنڈ سیاست کے بارے میں ان کی معلومات دوسری نوعیت کی ہیں. ہم لوگ اس زمین کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس مٹی کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کا ایسنس کیا ہے، پاکستان کا جوہر کیا ہے، پاکستان کی خوبصورتی کیا ہے، پاکستان کا حسن کیا ہے، پاکستان کی بدصورتی کیا ہے، پاکستان کے اندر کون سی چیز کی سب سے پرائورٹی ہے، ہمیں معلوم ہے. اور پاکستان کی سیاست میں یہ اگر بھٹو کا کمپریزن عمران خان سے ہو سکتا ہے تو تاریخ کا اس سے بڑا مذاق ہو ہی نہیں سکتا. ایک کھلونا، کٹھ پتلی، پپیٹ، بغیر جسم اور بغیر روح کے، بغیر عقل کے، بغیر فہم کے، ایک ایسی چیز جو ایک گڑیا کی مانند ہو، اس کو آپ اس عہد کے سب سے بڑے برین کے ساتھ اگر اس مقابلہ کر رہے ہوں گے تو میں تو اس سے بڑا بے وقوف کسی کو نہیں سمجھتا جو اس طرح کا کمپریزن کرے گا. اس سے بڑا ایسا کمپریزن کرنے والا تو عقل سے پیدل ہو سکتا ہے. بھئی یہ جس کو آپ سامنے لائے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ برین لیس ہے، یہ یوز لیس ہے، یہ سینس لیس ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس فہم نہیں ہے، اس کے پاس فار سائٹڈنس نہیں ہے، اس کے بعد انسائٹ نہیں ہے، اس کے بعد دور اندیشی نہیں ہے، اس کے بعد دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی مسیحا آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا وہ جو ہے ایک معجز نما آ گیا ہے، مسیحا آ گیا ہے. نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اچھا